وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے۔ پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس۔ اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دھدکار دیا۔ ماں نے روکا تھا، بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا ماں تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے بے پردگی ہو رہی ہے، تو میں اپنے چچا کے پاس آپ کے لیے لباس لے کر آتا ہوں۔ تو جو رویہ اس کے چچا نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا راستے میں کہ کیا ماجرا ہوا ہے؟ اس نے کہا چاچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے دھدکار دیا ہے اور رلا کے بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا ان کے سامنے پیش کرے گا تو مجھے امید ہے وہ تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہا کہ ماں چچا نے رلا کے بھیج دیا ہے۔ ماں نے کہا میں نے تجھے منع کیا تھا نہ جانا، لیکن بچے نے کہا ماں آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا اور یہ لوگ ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، لیکن پہلے بچہ بہت چھوٹا تھا، لیکن اب اس کے اندر ایک جذبات تھے۔ تو ماں نے منع کیا بیٹا ان کے پاس نہ جانا، سنا ہے جو ان کے پاس جائے وہ دین درہم چھین لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس ماں جانے سے روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور سین حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے ہی آپ سے بات کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں قبول نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام مسکرا کر بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے چادر رحمت اتاری اور اتار کے اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادا میں مرید ہو گئی۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑا دی۔ ماں نے کہا بیٹا اس نے اپنا دین تو تجھے نہیں دیا؟ کہا نہ ماں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تیرا دین نہیں مانوں گا۔ تو ماں کہنے لگی پتر ان کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ تو حضور نے اپنے سیرت و کردار سے اسلام کو جو ہے پھیلایا۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ کو یاد ہوگا جو گھر کا سامان باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سن رکھا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، جس سے ملتا ہے اس کا دین دھرم چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملاقات ہو جائے، دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ آخر اس شہر میں رہتی ہوں، کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائے گا، تو مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کر بیٹھی ہے۔ حضور بھی گزرے، اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پر رکھ دے۔ حضور نے جب سامان اٹھایا دیکھا تو بوجھل تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو وہ کمزور تھی، تو کہا اگر بڑھیا کہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑاؤں۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو بڑھیا کو کہا کہ کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ سنا ہے کہ یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دین درہم لوٹ لیتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے تو ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، آخر اس شہر میں رہتی ہوں تو کہیں وہ مل نہ جائے۔ تو خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے بڑھیا تم پھر جاؤ۔ سامان اٹھایا ہوا ہے اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان حضور نے پہنچایا۔ سامان سپرد کر کے جب حضور واپس پلٹنے لگے تو بڑھیا نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہے تو بتاؤں گی کہ ایک جادوگر کی وجہ سے چھوڑ آئی ہوں، تو وہ کتنا برا بلا کہیں گے مکہ کو، تو میں انہیں بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے وہاں اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو میں تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گی۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے اور کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے جا رہی ہو وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا سچ میں آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے۔
تو اس نے کہا کہ پھر آپ کا جادو مجھ پہ چل گیا ہے۔ اللہ اکبر، تیری تک کے اداوا میں مرید ہو گئی۔ تو لوگوں کی خدمت کرے، بوڑھوں کے کام آئے، دکھیوں کے کام آئے، مصیبت زدوں کے کام آئے۔ حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے تھے اور دکھیوں کے کام آ جاتے، مصیبت زدوں کے کام آ جاتے۔ تو اپنی زندگیوں کو حضور کی سیرت پر لے آؤ، حضور کے اسوہ پر جو ہے اپنی زندگی کو گزارو، اپنی زندگیوں کو حضور کی سیرت پر ڈالو۔